السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروام کے ساتھ میں افضل ایوبی۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ اکنامکس کرائسس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا ٹیکس نظام بھی ہمارا ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم اکنامکس کرائسس کی طرف گئے ہیں، یا انٹرنیشنلی طور پر ہم اکنامکس کرائسس کی طرف جا رہے ہیں؟ اس پر آج گفتگو کریں گے۔ اور فیصل اقبال خواجہ صاحب، اکنامکس کرائسس کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں ڈالر بھی ہے، ہمارے امپورٹ بھی ہے، ایکسپورٹ بھی ہے، یہ ساری چیزوں اس میں آتی ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی طور پہ جو مہنگائی کا طوفان اٹھا یا جو وار تھی، یوکرائن وار تھی، اس کی وجہ سے ہم سارے اکنامکس کرائسس کی طرف گئے؟ ایوبی صاحب دیکھیں، پاکستان کے اکنامک کرائسس اور دنیا کے اکنامک کرائسس کی ڈائنامک ڈفرینٹ ہے۔ جی جی پاکستان میں جو اکنامک کرائسس ہے، جیسے قمر بھائی نے بتایا آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم نے کنٹینیوس بورنگ شروع کی سن 2006 سے، جی جی جو کہ آج 2023 میں بھی ہم بورنگ کی طرف ہی، آئی ایم ایف کی طرف ہی رجوع کیے ہوئے ہیں۔ اور اس بورنگ کا بیسک جو ہم نے انویسٹمنٹ کیا نا، وہ نان پروفٹ میکنگ وینچرز میں کیا۔ جی جی دیکھیں، جب ہم کسی سے بھی ایک بورنگ کرتے ہیں، اس بورنگ کے پیچھے ہمیں ایک نئی انکم چاہیے ہوتی ہے، جس انکم سے ہم اس پرٹیکولر لون کو ری پے کریں۔ جی ٹھیک ہے، اب ہم ان چیزوں میں ناکام رہے۔ جیسے ہم نے پاکستان میں اورنج ٹرین متعارف کرائی، ہم نے پاکستان میں وہ پروجیکٹ متعارف کرائے جن کی شاید پاکستان کی عوام کو اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس پہ جب ہم نے اتنی سپینڈنگ کی، اس سپینڈنگ کے اگینسٹ ہمیں کیا ملا؟ سوال یہ ہے، جی جی اگر اس سے ہم ریونیو جنریشن میں نہیں گئے تو وہ ایک قرضہ ہے جو کہ اب ہم نے واپس وہ ہر سال سود کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کو ہم نے اپنے ریسورسز سے پے کرنا ہے، وہ ریسورسز جو کہ ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے۔ فار ایگزامپل لاسٹ ایئر اگر میں کمپیئر کروں، انہی دنوں میں ڈالر کا ریٹ سم تھنگ لائک 180 تھا، جی جی یا 190 ہوگا، 178 جی۔ اور اس وقت آج جب ہم یہ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس پروگرام میں، تو ڈالر کا ریٹ 276 اور 280 کو ٹچ کر رہا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 100 روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے امپورٹ پہ، اگر میں کہوں کہ جی میں نے یہ ٹیکسز فالتو اکٹھے کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ تو ایک اپنے آپ کو دلاسا دینے والی بات ہے۔ جی جی اگر میں ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کروں تو ہمیں تو اس پیریڈ میں 7-8 ہزار ارب اکٹھا کر لینا چاہیے تھا۔ جی جی یہ 4,493 ارب جو انہوں نے اکٹھا کیا، انہوں نے کوئی مارکا نہیں مارا یہ اکٹھا کر کے، کیونکہ جو ڈیویلیوشن کا فیکٹر ہے اس کو تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے، جبکہ لون واپس میں نے کرنا ہے فورن کرنسی میں۔ جی جی لون کو میں نے واپس کس میں کرنا ہے؟ فورن کرنسی میں۔ میری جو ایل سی کھلتی ہے وہ فورن کرنسی میں کھلتی ہے، میری جو امپورٹ ہوتی ہے وہ ساری فورن کرنسی میں ہوتی ہے۔ اب جب میں اس کی بات کرتا ہوں، میرا امپورٹ بل اور میرا جو ایکسپورٹ بل ہے، اس کا جو فرق ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ جو فقدان پاکستان میں وہ پلاننگ کا ہے۔ ہم نے اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کبھی پلان ہی نہیں کی۔ میں نے آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ایک چیز بتائی تھی کہ انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ 176 بلین ڈالر کو ٹچ کر رہی ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے سائز میں 1/4 ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 1/5 کر لیں، اس کے مطابق بھی ہماری یہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں یہ 40 ارب ڈالر ہونی چاہیے کم از کم، جو کہ صرف اس وقت 2 ارب ڈالر ہیں۔ دیکھیں، ہم ہر اس امپورٹ پہ فوکس کیے بیٹھے ہیں جس کے ایکسپورٹ پہ فوکس کیے بیٹھے ہیں جس کے لیے ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ جی جی جبکہ ہمارا جو مین ہتھیار وہ ہے یوتھ۔ پاکستان کے پاس جو ایک مین ہتھیار ہے وہ یوتھ ہے۔ جی جی، ہمیں جن کے پاس سکلز ہیں، ہمیں اپنی یوتھ کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ بیسیکلی پاکستان سے ہمیں یوتھ کو ایکسپورٹ کرنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہاں سے ہمیں فورن ریمیٹنسز پاکستان آئیں گی۔ بڑی اچھی بات کی جسٹس اعجاز الاحسن نے کہ ہم اوورسیز والوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے، جبکہ ہم 20 ارب ڈالر ان سے منگواتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں ایز این اکانومسٹ یا ایز اے پلانر یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر میں 10 سے 15 لاکھ یوتھ ہر سال ایکسپورٹ کر دوں تو یہی 10 ارب ڈالر جو ہے یا 20 ارب ڈالر جو ہے، اس میں ایک واضح 10 ارب ڈالر کا اور انکریز ہوگا، کیونکہ میرا جو مین بل ہے وہ آئل امپورٹ کا ہے۔ جی جی آئل امپورٹ میں کرتا ہوں 10 سے 12 ارب ڈالر کی سال کی۔ اگر میں یہاں سے 10-12 لاکھ یوتھ ایکسپورٹ کر دوں
تو میرا یہ بل جو ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے گا. وہ پیسے جو وہاں سے باہر سے آئیں گے, ہمیں اس طرح کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ بل کے برابر ہمیں پلان کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کو ہم کہیں پہ ایکویٹ کریں. وہاں جا کے ہم اپنی فورن کرنسی کو کنٹرول کر سکیں گے, فورن کرنسی ریٹ کو کنٹرول کر سکیں گے. دوسری چیز ہے جو ہم نے لون ری پے کرنے ہیں. دیکھیں ہمیں اس وقت پروسپیکٹیولی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم انٹرنل ریسورسز کہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں, اور ان انٹرنل ریسورسز کو ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہوئے اس لون کی لینے کی مد کو منیمائز کریں اور واپس کرنے کی مد کو میکسیمائز کریں. کیونکہ جب تک ہم اس لون کو واپس کرنے کی مد کو میکسیمائز نہیں کرتے تو یہ دن بہ دن ایک پہاڑ اکٹھا ہوتا جائے گا. جہاں تک رہے گی ڈیفالٹ کی بات, دیکھیں ڈیفالٹ کیا ہے اس وقت. ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی فورن پیمنٹس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے. میں نے آپ کی اسی پروگرام کی توسط سے بتایا کہ پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے کہ امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں. دیکھیں اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایک طرف چین ہے, ایک طرف رشیا ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف انڈیا اور ایک طرف ایران ہے. اب 3 ایسے ممالک ہیں جن کا ڈائریکٹ سٹیک ہے امریکہ کا. امریکہ چین سے بھی ڈرتا ہے, امریکہ ایران کے ساتھ بھی مخالف ہے, امریکہ رشیا کے ساتھ بھی مخالف ہے, ٹھیک ہے. اب امریکن سٹیکس جب تک پاکستان میں ہیں تب تک یہ ہمیں ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے, لیکن یہ ہمیں مارتے جائیں گے, ہماری عوام کو مارتے جائیں گے. اکنامکس کا ایک بیسک رول ہے, ہر اس چیز کو ٹیکس کر دو جس کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل ہے. صحیح. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں تیل, آپ کہتے ہیں بجلی, آپ کہتے ہیں کھانا پینا, آپ ہر وہ بیسک ضروریات زندگی جن کو زندہ بھی نہ رہا جا سکے اور مارا جائے. اب جہاں تک پاکستان کی اس ڈائنامک کا تعلق ہے, ہمارے پاس کول ہے, جی جس کو 2029 میں ہم سگنیٹری ہیں کہ 2029 کے بعد پوری دنیا میں کول جو ہے اس کو سکریپ کیا جائے گا. پاکستان کے پاس 2012 کا ایک سروے تھا, جب میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ناردرن ریجنل کمیٹی کا چیئرمین تھا, تو ڈاکٹر اشفاق صاحب جو نسٹ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی تھی سرینا میں. اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 1000 ارب ڈالر کا کولا ہے, 1000 ارب ڈالر کا کولا ہے, جس کو ہمیں چاہے اس وقت پاکستان پہ ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ تھا 76 ارب ڈالر کا. جی انہوں نے کہا تھا اس کو چاہے 1/4 پہ آؤٹ سورس کر دیں, بیچ دیں اور اپنا لون ری پے کر دیں, صحیح, اس کو ختم کر دیں تاکہ پاکستان آزاد ہو. اب ہمارے پاس یہاں پہ پتھر ہیں, معدنیات ہیں, ہمارے پاس کوئلہ ہے, وسائل ہے, ہمارے پاس آئرن اور ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, صرف ہمارے پاس قیادت نہیں ہے ان کو بروکار لانے کے لیے جو اس طرف سوچے کہ ہم نے اس قرضے کو اتارنا ہے اور اپنی نسلوں کو آزاد کرنا ہے. ابھی تک ہمارے یہاں پہ پولیٹیشین آپس میں صرف اور صرف مفادات کی جنگ میں مصروف ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یہ بے ایمان ہے, دوسرا کہتا ہے یہ بے ایمان ہے. دے آر ناٹ کنسیڈرنگ پاکستان, دے آر جسٹ کنسیڈرنگ دیئر پولیٹیکل انویژنس ان پاکستان, اور وہ اسی کے پیچھے لگے. فیصل اقبال خواجہ صاحب, اکنامکس کرائسس سے نکالنے کے لیے ملک کو ایمنسٹی ایسی لائی جائے تاکہ ڈالر حکومت کے پاس آ سکے, لیکن آپ سمجھتے ہیں یوٹیلٹی بلز یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے یا منی بجٹ لانے سے ہم اکنامکس کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جب تک یہ منی بجٹ جہاں تک لانے کی, میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ جو آپ کی لینڈر ایجنسیز ہیں وہ اکنامکس کا ایک بیسک رول فالو کر رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو جو قرضہ دینا ہے وہ واپس بھی تو لینا ہے نا. جی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائیں جن کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل ایک آدمی نے بجلی تو استعمال کرنی ہے, ایک موٹر سائیکل والے نے پیٹرول تو ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے, گاڑی والے نے پیٹرول تو ڈلوانا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جہاں وہ 10 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا تھا وہ 8 پہ آ جائے گا, لیکن بیسک ضرورت کا پیٹرول تو اس کو چاہیے ہی چاہیے. اسی طرح آپ کی جو گیس ہے, جو آپ کا پانی ہے, اس کو وہ ٹیکس کر رہے ہیں. یا اسی طرح انہوں نے چند ایک اور چیزیں ایسی انفلیکسیبل ڈھونڈی جن کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا اور وہ منی بجٹ آپ کا آ گیا. اب بیسیکلی دیکھنے والی بات یہ ہے, کیا یہ منی بجٹ لانے سے پاکستان کی جو اکانومی ہے
وہ بلوم کرے گی کہ یہ مزید کرائسس میں چلی جائے گی؟ آنسر از مزید کرائسس. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی زندگی گزارنے کے بیسک جو ہمارے ہیں نا ضروریات زندگی کی وہ خریدنے کی پاور عوام میں نہیں ہے. جی جی. یہ مزید سے مزید ہمیں کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آن دا ادر اینڈ اگر ہم اپنے یوتھ کو, اپنی پلاننگ کو, اپنی ایکسپورٹس کو کسی طرح پلان کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل فری لانسنگ پاکستان میں ایک نئی چیز آئی ہے. جی. 2 ویب سائٹس ہیں, ایک اپ ورک ہے, ایک فائرور ہے, جس کے اوپر بچے جا کے کیا کرتے ہیں, اپنا سی وی لوڈ کرتے ہیں. اس سی وی کے اگینسٹ ان کو امریکہ سے, اپرچونٹیز مل جاتی, یورپ سے کام آتا ہے. جی جی. $100 $200 $300 مہینے کا کام آتا ہے. وہ لوگ گھر بیٹھے کام, بچیاں بچے کام کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ انہیں پیمنٹ آتی ہے. اب یہاں پہ حکومتی سرپرستی کوئی نہیں ہے. انڈیا میں آئی ٹی سیکٹر کو حکومتی سرپرستی تھی, جس کی وجہ سے ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ چلے گی $176 ارب پہ. جی جی. ہم نے یہاں پہ عرفہ کریم ٹاور تو بنا دیا, لیکن سہولیت فراہم نہیں کی. لیکن ہم نے پریکٹیکلی یوتھ پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے لیے تیار ہو سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے وہ پروڈکٹ پروڈیوس ہی نہیں کی جو ایکسپورٹ میں جا کے کام کر سکیں. فار ایگزامپل اگر آئی ووڈ ہیو بن ایجوکیشن منسٹر یا پلانر, میں کیا کروں گا, یا میں اوورسیز منسٹر ہوتا, میں یہ کرتا کہ 1974 میں میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ امریکہ سے لوگ آتے تھے اور لاء کالج کے باہر جو ہے نا ایک اسٹال لگتا تھا. جی جی. اور جو لوگ امریکہ جانا چاہتے تھے ان کو وہاں پہ وکیلوں کو ہائر کیا جاتا تھا, ینگ وکیلوں کو, جی جی. جو کہ امریکہ جا کے کلیم ویریفیکیشن کا, لیکویڈیشن کا اور انشورنس کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہمیں اب وہی ضرورت ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی یا ہر محنتی آدمی آگے اوورسیز منسٹری میں اپنا پاسپورٹ جمع کرے اور اپنی اسکل یا اپنی محنت بتائے. جی جی. اب یہ اوورسیز منسٹری کا کام ہے کہ اس کے لیے فورن میں کہاں کے کام جگہ اویلیبل ہے وہ یہاں سے اس کو ایکسپورٹ کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ لوگ باہر جا کے کام کریں گے یہ اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ, صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان واپس بھیجتے ہیں اپنی فیملیوں کو پالنے کے لیے. کوئی شک نہیں اس میں. وہ جو آپ کا فورن ریمیٹنس یہاں پہ آئے گا وہ آپ کے فورن جو کرنسی کے ڈس بیلنس کو ٹھیک کرے گا. سیکنڈلی ہمیں اپنی ہر اس یوتھ پہ انویسٹ کرنا ہے جو کہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر سکتی ہے, جو کہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پہ کام کر سکتی ہے, جو کہ ڈیٹا انالیسس پہ کام کر سکتی ہے, جو کہ ڈیٹا ارینجمنٹ پہ کام کر سکتی ہے. یہ پوری دنیا میں امریکہ میں خاص طور پہ اس وقت جو ہے نا پر آور لیبر کا ریٹ $15 ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو اسکلڈ لیبر ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا میں آؤٹ سورس ہو رہا ہے $9 پہ. ہم بھی کر رہے ہیں, ہمارے بھی کچھ بچے یہاں پہ کر رہے ہیں. $9 سے $10 ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں پر آور پہ ہمارے سے ریسورس لیں آپ امریکہ میں. ٹھیک ہے جی, $9 کا مطلب ہے $180 ایک دن کے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ 20 سے ضرب دیں تو یہ $3000 کے قریب ایک بچے کا بن جاتا ہے ایک مہینے کا. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ آئی فورن کرنسی, ٹھیک ہے, جس کی ہمیں ضرورت ہے. جس کی ہمیں ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ پاک روپیز میں جب کنورشن کرتے ہیں یہ 6-7 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. ایسے ہی ہم نے اپنی یوتھ کو سڑکوں پہ رلنے کے لیے چھوڑ دیا, پڑھے لکھے لوگوں صحیح کو کہ ڈکیتیوں کی طرف ڈاکو بنا دیا, ڈکیتی پہ مجبور کر دیا. ہم انہیں جاب دینے کے لیے پیسہ رشوت مانگتے ہیں, نہ ہم انہیں ایکسپورٹ کرنے کو تیار ہیں, نہ ہم انہیں پیٹرنائز کرنے کو تیار ہیں. یار ہمیں ان چیزوں پہ پلاننگ کرنی ہے, فوکس کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, بیوروکریسی کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ 10 سال کے لیے آئے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں ایک کنٹینیوشن چاہیے. اب ہمیں ایک کنٹینیوشن چاہیے, تسلسل چاہیے. یار پیوٹن بیٹھا ہوا ہے 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے رشیا میں, اس کو کوئی نہیں ہلاتا. وہ عوام کے لیے بیٹھا ہے نا, وہ عوام کے لیے خدمت کرتا ہے. چائنیز صدر 30 دفعہ الیکٹ ہوا ہے, اسے کوئی نہیں ہلاتا. ٹھیک ہے یار, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں کیوں ہمارا ایک جو وزیر اعظم میں منتخب وہ 5 سال پورے کیوں نہیں کر سکتا, ہم کیوں اس کو کرپٹ کہتے ہیں.
یار ایک تسلسل تو لینا. میں کہتا ہوں جی کتنا کھا جائے گا وہ میں اتنا کہتا کرے گا ہوں نا، جی آپ سوچے گا شہباز شریف صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, جو ایک الیکٹ ہوتا ہے, جی جی جو ایک الیکٹ ہوتا ہے اس کو 10 سال دیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں لائیں, پلاننگ لے کے آئیں, اچھے لوگ لے کے آئیں, وہ لوگ لے کے آئیں جو ملک کے لیے بہتری کریں, بہتری کر اور سکیں، یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہی گروتھ ہو گروتھ ہو سکتی ہے.